مجھے ذرا میپ دکھائیے گا پلیز. اچھا جی, بیسکلی یہ چکر کیا ہے ناظرین کرام, اٹس ویری کنوینئنٹ. پرشین گلف آپ دیکھ رہے ہیں, ایران دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کویت بھی نظر آئے گا, سعودی عربیہ بھی ہے, سارے ہیں. اب یہاں پہ چکر یہ ہے کہ ہرمز کی وہ جو گھاٹی ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ تنگ ترین مقام جو ہے وہ تقریباً 33 کلومیٹر ہے یا کچھ اسی انداز میں ہے, تو یہاں سے گزرنے کے بجائے یو اے ای نے کیا کیا, اسی مشکلات کا فائدہ بلکہ اس مشکلات سے سبق سیکھتے ہوئے یو اے ای نے یہ کیا تھا درمیان میں کہ انہوں نے یہاں سے ایک آئل پائپ لائن بنائی تھی جو سیدھی جاتی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو, جہاں پر اندر کی سائڈ پہ ایران کا بلاکیڈ ہے, باہر کی سائڈ پر امریکن بلاکیڈ ہے, ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ جاتی ہے فجیرہ کی سائڈ پہ اور وہاں سے گلف آف عمان کو لنک کرتی ہے. اور یہاں سے ملینز آف بیرل جو ہیں وہ یو اے ای اپنا فروخت کر سکتا ہے. ظاہر اوپیک پلس سے وہ نکل چکا ہے تو اپنے ریٹس پہ اپنے نرخوں پر, اور وہ کر سکتا ہے. تو جناب میں آپ کی اجازت سے میں وہ اپنا بات ذرا پلیز کر لیں. ایشو یہ ہے کہ جب ظاہر یو اے کے ساتھ ہمارے برادران تعلق ہیں, اس کے بعد ایران کے ساتھ ظاہر ڈائریکٹلی ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس لیے سارے معاملے کے اوپر کیئرفل ہے, اور ہمیں کیئرفل ہونا بھی چاہیے. انڈرلانس ایک ملک جو ہے براہ راست جو ہے وہ اس کے اوپر ایکوزیشن کر دے یا براہ راست اس کی اونرشپ لے لے, اور ظاہر پاکستان کو اس کے اوپر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا سٹینڈ رکھنا ہے ہم نے کہ ہم یہ جو بھی اس کے پیچھے جس کی طرف سے ہوا, اگر فرض کرے ایران کی طرف سے ہوا, جس رازن کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے ہوا ہے, ایک واضح اسیسمنٹ وہ یہ دے رہے ہیں, تو اگر وہاں سے بھی ہوا ہے تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے ایک برادر ملک کے اوپر, تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور شدید ترین مذمت کرتے ہیں. اور یہ جہاں کہیں سے بھی ہوا ہے, یہ سیز فائر جو ان پلیس ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے. ہمارا کیئرفل ہونا بنتا ہے, ہم نے کوئی واضح طور پر کسی کی سائڈ نہیں لینی. ان پچھلے 2 مہینوں کے دوران جو پاکستان کی ایک تو کامیابی یہ ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں صلح کروانے کی, لیکن جو سب سے بڑی کامیابی میں تواتر کے ساتھ اپنے اس پروگرام کے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھرپور کامیاب کوشش کی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. وہ یہ کامیاب کوشش یہ ہے کہ ہم نے ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑنے نہیں دیا. ایران کو باقی بھی جو ممالک ظاہر ہے بیسک کے اوپر وہ حملے کرتا رہا ہے, ہم سب کے پاس گئے ہیں, ہم یہی سامنے سب کے سامنے مدعا رکھا ہے کہ وی بینگ ایک ہم اس کے اندر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کسی موقع کے اوپر 2 اسلامی برادر ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں, تو ہماری وہ جو ایک کامیابی کے ساتھ ہم یہ اس کے اندر میرے خیال میں ہماری ریاست کو, ہماری حکومت کو اسی کیئرفل لائن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کو جس طریقے سے سعودی عرب کی جانب سے پرنس سلمان کی جانب سے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا, اور آپ یہ دیکھیں یو اے ای کی جانب سے بھی, لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ وہاں پر $80 ارب کا ان کا بجٹ ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم دفاع حرمین کے لیے ہمیں کسی پیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ویسے بھی ضرورت ہوئی تو ہم جا سکتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, تو بڑی ایک تحمل کا مظاہرہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہر واقعے کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. سو آئی بلیو کہ اگر کوئی ایسی شرارت اور مسلم ملک آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہی ہوگا. چوہی صاحب یہ ذرا بتا دیں آپ سلسلہ کہ یہ اس معاملے پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہم اکثر دیکھتے ہیں بڑا خاموشی سے اس وقت نیتن یاہو, دیٹس ویری ان لائک آف نیتن یاہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں شرارتیں کیا ہے, شفاق ملک ہے, تو اس کی جانب سے بھی ممکنات ہو سکتی ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ نیتن یاہو جو ہے نا, جو ان کی بڑکیں تھی تو وہ تو اپنے دفن ہو گئی نا ایران وار میں. بالکل ایسے ہی ان کا جو حشر ہوا ہے میں نے آپ کو 20 دفعہ بتایا, اور پھر CNN کی رپورٹ دیکھ لیں, بڑا نقصان ہوا تھا. اور نمبر 3, آج امریکہ کے موقف میں پہلی دفعہ میں نے تبدیلی دیکھی ہے. اچھا, ان کے وزیر دفاع کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پرووکیشن کر رہا ہے اور ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ایگریشن کر رہا ہے. اب یہ جو ہے نا نیا روپ ہے امریکہ کا. پہلے وہ خود ہی سارا کچھ کر رہے تھے یک طرفہ طور پر, اب وہ ایران کو ایکیوز کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جب آپ نے صلح سفاری کرنے کا مشن کر رہے ہیں تو آپ پھر نہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں بیانوں میں, تو نہ امریکہ پر, ٹھیک ہے, کیونکہ ورنہ آپ کی تو بات کوئی سنے گا نہیں. تو پرائم منسٹر نے جو بیان دیا ہے وہ, اب یہ واقعہ جو ہوا ہے تو آیا ایران جو ہے واقعتاً اس وقت چاہتا ہے کہ یہ جو ہے جنگ کی جو حالت ہے یہ ایکٹیو جنگ میں تبدیل ہو جائے, یہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے ایران. واٹ ڈو یو تھنک؟
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو صاحب کہ ایک مے بی امریکنز آر لوکنگ فار سم سارٹ آف فالس فلیگ، اس کو بنیاد بناتے ہوئے دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے. یہ کمنٹری آ رہی ہے. لیکن منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے سعودی عرب کی، وہ اس نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یو اے ای پریزیڈنٹ کو کال کی ہے اور جو سعودی عرب نے پوری سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے یو اے ای کو اگینسٹ ایرانین اٹیکس. اگینسٹ سعودی عرب کہہ رہا ہے اگینسٹ ایرانین اٹیکس.